میں آفس میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا تو میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ جب میں نے موبائل کی سکرین پر دیکھا تو اس پر کوئی انجان نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا۔ خیر میں نے کال اٹینڈ کی اور ہیلو کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرے کافی دفعہ ہیلو ہیلو کہنے پہ بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے کال کاٹ دی۔ میں دوبارہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اسی نمبر سے میرے موبائل پر دوبارہ کال آئی اور میں نے دوبارہ کال ریسیو کی تو موبائل پر دوبارہ وہی رسپانس ملا، یعنی دوسری طرف سے کوئی بھی نہ بولا، اور پھر کال کٹ گئی۔ اب میں اسی طرح بار بار کال سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک طرف کام کا برڈن تھا اور دوسری طرف اس طرح کی بار بار کالز۔ ابھی میں دل ہی دل میں کال کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ میرے موبائل کی دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے موبائل پر نمبر دیکھا تو دوبارہ پھر اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اب کی بار میرا پارا آسمان پر تھا اور میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور بس گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ میں اسی طرح موبائل پر بار بار تنگ کرنے والے کو گالیاں نکال رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے کال کرنے والے کو کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بکواس کر ورنہ ایسے تنگ نہ کر، ابھی میں نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، تو کر دینا میری خواہش پوری، اور فون بند ہو گیا۔ اب فون کے بند ہوتے ہی سب سے پہلے میرا دھیان اپنے جاننے والوں کی طرف گیا کہ کیا یہ سب کوئی مذاق کر رہا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ اب میرا دھیان کام کی بجائے اس فون کال کرنے والی کی طرف تھا۔ خیر میں نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ اب میں رات کو جب میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو میں نے اسی نمبر پر کال کرنے کا سوچا کہ دیکھا جائے کہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ خیر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور اسی نمبر پر کال ملا دی۔ اب اس نمبر پر رنگ ہو رہی تھی مگر کسی نے بھی فون ریسیو نہ کیا۔ میں نے دوسری بار دوبارہ کوشش کی تو دوسری رنگ پر ہی فون ریسیو ہو گیا اور دوسری طرف سے کسی لڑکی نے ہیلو کون کہا تو میں نے کہا آپ کے اس نمبر سے صبح میرے اسی نمبر پر کافی کالز آ رہی تھی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس نمبر سے آپ کو کال کیسے آ سکتی ہے، یہ نمبر تو میرے پاس ہی ہوتا ہے اور میں نے تو آپ کو فون ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں میڈم، آپ کا نمبر میرے فون کی ریسیوڈ کالز لسٹ میں ابھی تک سیو ہے، مجھے بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ لڑکی بولی اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں البتہ میں سچ بول رہا ہوں، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ میرے اس جواب پر اس لڑکی نے کہا اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ صبح آپ کو فون میں نے ہی کیا تھا، آپ بولیں کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کو فون نہیں کیا تھا، فون آپ نے کیا تھا، تو آپ بولیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے اس سوال پہ اس لڑکی نے مجھے ایسا جواب دیا جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ایسی بات کر سکتی ہے۔ اس لڑکی نے آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے کہ جواب میں کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ میں یہ جواب سن کر کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ صبح تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ میں نے جو اسے گالیاں دی تھی یہ اس کی بات کر رہی تھی، کیا وہ سب دعوے ہی تھے؟ لگتا ہے مردانگی ختم ہو گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ لڑکی کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، مگر مجھے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ تمہیں صبح میں تارے دکھا دوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوبارہ کہکا لگا کر ہنسی اور بولی اچھا تو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا بولو تم کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا گھر میں۔ یہ کہہ کر وہ پھر کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا جناب کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات چھوڑ دو، میں تمہیں کل فون کروں گی، پھر دیکھتے ہیں کہاں ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اس لڑکی سے بات کرنی تھی کہ پوری رات مجھے نیند ہی نہ آئی، پوری رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح 4 بجے جا کر آنکھ لگی، اب دن چڑھا اور روز کی طرح میں آفس چلا گیا، مگر آفس میں اب میرا دل کہاں لگ رہا تھا، بس تھا تو اس لڑکی کی کال کا انتظار۔ اب ایک ایک منٹ بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔ خیر میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہا اور کال کا انتظار بھی۔ دن کے 12 بجے ہوں گے کہ میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ڈسپلے پر دیکھا تو اس لڑکی کے نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا تو وہی رات والی لڑکی نے مجھے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ اس نے کہیں مجھے ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو صبح سے آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔
میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ پھر میں نے پوچھا کیا پروگرام ہے جناب کا؟ تو اس نے کہا آپ ڈیفینس آ سکتے ہیں کیا؟ 3 بجے تک میرا ڈیفینس میں گھر ہے، بس آپ یہاں پہنچ کر مجھے کال کر لیں اسی نمبر پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پورے 3 بجے آپ کے پاس ہوں گا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنا آفس کا کام مکمل کیا اور 3-2:30 بجے آفس سے نکل پڑا۔ تقریباً پورے ٹائم پر میں اس کی بتائی گئی ڈیفینس کے بلاک میں تھا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے نمبر پر فون کیا تو اس نے کہا آپ وہیں رہو، میں آتی ہوں۔ اب میں خیالوں میں اس کا سکیچ بنا رہا تھا کہ وہ ایسی ہوگی وہ ویسی ہوگی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تھا کہ میرے پاس ہونڈا کار آ کر رکی۔ اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ وہی لڑکی ہو جس سے میری آج ملاقات ہے۔ اس لڑکی نے بھی میری طرف 1-2 بار دیکھا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو فون ملانے لگی۔ اس نے جیسے ہی اپنا موبائل کان کو لگایا، میرے فون پر اسی نمبر سے بیل ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس لڑکی نے بھی مجھے پہچان لیا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے فون پر مجھے کہا آ جاؤ، یہ میں ہی ہوں، اور میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائٹ قسم کی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ وہ نسوانی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ پھر وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ جی جناب کیا ارادہ ہے؟ اس کے یہ الفاظ کہنے کے تھے کہ میں شرما گیا اور سوچنے لگا کیا کوئی لڑکی اتنی بے باک بھی ہو سکتی ہے؟ مگر میں نے ہمت کی اور کہا آپ کو کوئی شک ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس کی گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور وہ مجھے لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ اس کا گھر بہت شاندار تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے اندر پارک کی اور مجھے لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے مجھے ٹی وی آن کر کے دیا اور مجھے کہا کہ وہ 1 منٹ میں آتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ لگتا ہے فریش ہونے گئی ہے۔ میں سچ بتاؤں میرا ٹی وی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا، میں تو اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پھر اس کی ملازمہ میرے سامنے فروٹ اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر چلی گئی۔ میں نے ان میں سے ایک سیب اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ اسی دوران وہ لڑکی بھی باہر آ گئی۔ اس نے مجھے کہا اور لیجئے، آپ نے تو کچھ ہی لیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے اس لیے اتنی بھوک نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا آئیے میں آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتی ہوں، اور وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کا بیڈ روم بھی بہت شاندار تھا، اندر اے سی پہلے سے آن تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود ہی کمرہ لاک کر دیا۔ وہ میرے پاس اسی بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی کہ آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا ہے۔ تو میں نے کہا میرا نام تنویر ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام مہوش ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا بھی نام بہت پیارا ہے۔ اس کی بات پر ہم بھی مسکرا دیے۔ پھر مہوش نے مجھے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھلا میں آپ کو اپنے ساتھ کیوں یہاں لائی ہوں؟ میں نے کہا ہاں میں تو کب سے یہی سوچ رہا ہوں، بلکہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ گھر میرے شوہر کا ہے جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ 3 سال پہلے انہوں نے وہیں کسی لڑکی سے شادی کر لی۔ 2 سال پہلے ان کا یہاں پاکستان چکر لگا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مجھے یہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، مگر میرے نصیب میں شوہر کا پیار نہیں ہے۔ ہر عورت کے لیے مرد کا پیار بہت ضروری ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کو اس کی کتنی طلب ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دن میں نے جب آپ کو فون کیا تو اس سے پہلے میرے شوہر سے بات ہوئی تھی جسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں، اور اس وقت جب اسے میں نے کہا کہ اگر تم پاکستان نہ آئے تو تمہاری طرح میں بھی یہاں لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لوں گی، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جتنی مرضی دوستیاں کر لو، اور اس نے فون بند کر دیا اور میں نے غصے میں آپ کا رانگ نمبر ڈائل کر دیا۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لوں۔ میں نے ایسے ہی کافی لڑکوں کے رانگ نمبر ڈائل کیے، لیکن وہ ڈرتے میرے بتائے ہوئے پتے پر نہیں آئے۔ شاید وہ اس لیے ڈر گئے کہ کہیں ہمیں بلا کر ہمارا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، لیکن آپ نے ہمت کی اور آپ مجھ سے ملنے آ گئے۔ اس نے مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو میں نے بتایا کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اس نے مجھے آفر کروائی اگر آپ مجھ سے شادی کر لو تو میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے جس سے آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ میں نے اس سے سوچنے کا ٹائم لیا اور بتایا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔
میں اتنی بڑی آفر سے خوش تو تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور ساتھ میں خوبصورت گھر بھی۔ میں نے گھر میں مشورہ کیا تو گھر والوں نے انکار کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گی، لیکن میں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کر لی۔ آج 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہماری شادی ابھی تک بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اب تو میرے گھر والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ لوگ واقعی مجبور ہو کر ایسے فیصلے کرتے ہیں۔